الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زبان درود پڑھنے شہنشاہ کے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد میں ریت کو سردار کے لقب کھڑا سنا رہا ہوں ایسا کریم سردار جو اس وقت جتنا علی کریم تھا جتنا حسن کریم تھا جتنا حسین بادشاہ کریم تھا ان سے لے کر جتنا عسکری لال کریم تھا سب کی کریمیت جس میں آج کٹھی ہے اسے مہدی کہتے ہیں نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث زلزلہوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مبہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث زمزم کا وارث صفا و مروہ کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث علماء خطباء ذاکرین مقررین سب کا وارث سادات کا چیف سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جلال وهم حضرت طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائهم من یوم نزل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما اپنی زبانوں کو معطل کرو ایک دفعہ درود کے ساتھ میں کوٹ سلطان والوں آپ پہ احسان لگانے نہیں آیا مولا جانتا ہے میں ان بچوں کا جو محنت کر رہے ہیں جگہ جگہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا اور یہاں کے اراکین کا شکریہ ادا کر رہے ہیں سچی بات دل کی بتاؤں مجھے یہاں روحانی سکون ملا ہے میں نے پہلے بات نہیں کی کافی خطابات آپ بھی سن چکے تھے یہاں روحانی سکون ملا ہے ٹھیک لوگ ہو منافقت کم ہے امید ہے اب میں جو یہاں کی خوبصورت زرخیز زمین میں عرفان کے موتی ڈالوں گا وہ یقیناً درخت بنیں گے اس عرصہ غیبت کو کیوں رب نے بڑھایا ہے اس عرصہ غیبت کو کیوں رب نے بڑھایا ہے شبیر
کے لشکر میں کیا اور نہیں آیا؟ اسی میں گفتگو کرنی ہے. ایک چھوٹی سی چیز پہلے میں عرض کرتا ہوں. بڑی خوبصورت درود آپ سب لوگ نماز میں بھی پڑھ رہے تھے, پڑھتے رہیں گے, مگر اجل فرجا کا اضافہ ضرور کیجیے. جو کہ آپس میں بیٹھے ہیں, وہ بات چوک کی مجلس نہیں کہ کوئی ہماری کو بات لے جائے اور کسی اور معنوں میں لے جائے. آپس میں بیٹھ اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا مولانا کی خدمت میں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اکیلا نہیں, واجل فرجا. کتاب کا نام ہدیۃ الشیعہ, تیرا معصوم فرماتا ہے جو اس طرح درود پڑھے گا واجل فرجا آل محمد یا واجل فرجہم, فرمایا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھے. کوشش کرنی ہے اب اپنی زندگی میں, چاہے نماز میں درود پڑھو یا ویسے ہی درود پڑھو, اجل فرج آل محمد یا اجل فرجہم کا اضافہ ضرور. محمد و آل محمد صلوات. میرے آنے کا مقصد بھائی پورا ہو گیا. کمال کیوں, میں نے کہا تھا نا اچھی زمین ہے جو کہا قبول کیا, اور ہونا بھی ایسی چاہیے, شک بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اس گھر سے منسوب کوئی بھی بات ہو فوراً ماننی چاہیے. یہ فائدہ ہمارا ہے, ان کا نہیں, ان کا ہم پہ احسان ہے. مولانا تشریف فرمایا, میں ایک چھوٹی سی بات یہی, یہ جو میں نے ان کا اور اپنا کہا ہے نا جملہ, اسی پہ قرآن سے بات کرنا چاہتا ہوں. پڑھ کے دیکھیے گا قرآن میں کلیم بھائی جہاں جہاں قل آیا ہے, قل جہاں جہاں, وہ محمد کے لیے نہیں, میرا محمد ان سے کہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی محمد ان سے کہے, ان سے کہے. بات ایک سامنے آ گئی چھوٹی سی عرض کرتا جو کوٹ حسن خان والوں خان بیٹھے ہو, بات بڑی کمال ہے. محمد کہہ رہے اپنے حبیب کے حکم سے, میں نہیں کہہ رہا, اس نے کہا ان سے کہے. ہاں ان سے کہے. کیا کہے؟ کوئی سوال نہیں مگر اجر مودت کے. بھائی کلیم اتنا کرم پروردگار کا, جناب آدم سے لے کر جناب خاتم سے پہلے تک کم از کم 3 نبیوں کی باتیں میں پڑھ بیٹھا ہوں. نبی دنیا میں ایک جملہ کہتے تھے, پروردگار یہ جو ہم نے کیا اس کا اجر مخلوق سے مانگے, کہا نہیں, تمہیں اس کا اجر میں دوں گا. کم از کم 3 نبیوں کی باتیں, لیکن میرا حبیب تو ان سے کہے یہ دے, ان سے کہے یہ دے. مولانا بڑے اعلیٰ بندے ہیں, صاحب کمال تشریف فرما ہے. اس بات کی تصویر انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ کریں گے. خدا کی قسم, جہاں سوال ہو وہاں جواب بنتا ہے, سوال پہ سوال نہیں بنتا. نہیں عرض کرتا میں نسبت, یہاں ہے سوال. بھائی کریم آپ نے عزاداری کی, بھائی صاحب آپ نے لنگر پکایا, بھائی صاحب دوسرے بھائی صاحب میں انہوں نے مولا کی شبی نکالی, وہ بھائی صاحب میں انہوں نے مجلس کرائی. یہ سارے کام کیا ہیں؟ جس سے بھی پوچھو کہے گا اجر مودت, اجر مودت, اجر مودت. ممبر پہ کوئی آیا پڑھنے, کیوں آئے ہو؟ اجر مودت. اتفاق کرتے ہو, کرتے ہو, یہ سارے کام کیا ہیں؟ اجر مودت. پھر حق تو نہیں بنتا کہ ممبر پہ پڑھنے کے بعد میں بھائی صاحب سے کہوں میرے محترم میں آیا اجر مودت ادا کرنے ہوں, مجھے کیا دے گا؟ تو آیا میرے مودت کی سوال کیا تھا محمد نے, اللہ کی طرف سے تھا, تو وہی دے گا. بھائی مہربانی,
بانی صاحب نے مجلس کرائی، کیا کرا رہے ہو جی اجر مقدس؟ بانی صاحب نے ساتھ ایک لسٹ بھی پکڑا دی پڑھنے والے، بولے مہربانی کرنا، یہ میرے کام ہے، یہ میرے مسئلے ہیں، یہ میری ٹینشنیں ہیں، یہ بھی دعا کر دینا۔ افسوس بانی تو خوش نصیب ہے، تجھے اس قابل بنایا گیا کہ تیرے ذریعے حسین کی مجلس کا انعقاد کروایا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، تو ابھی بھی شکر نہیں کرتا، لسٹیں دیتا ہے، اس سے بڑا شکر کیا ہوگا؟ مجلس تو نے کرائی، مجلس میں حسین آ گیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور تو کیا شکر ادا کرے گا پروردگار کا؟ تو صرف شکر ادا کر، مجھے میرا یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے۔ شکر نہیں ادا کر رہا، تیرا سب سے بڑا کام ہو گیا۔ نہیں ایسا کر پائے، زندگیاں گزر سکتی ہیں، خدا کی گزر جاتی ہیں۔ بھائی کریم میں ضمانت دوں گا، مولانا بھی بیٹھے ہیں، کتابیں لائبریری آپ نے دیکھ رہے ہیں، بہت بڑی لائبریری ہائی لائٹ کر کے بیٹھا ہوں۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں، قربتاً للہ، قربتاً للہ، قربتاً للہ، پڑھتے پڑھتے معصوم سے پوچھا گیا، مولا ہم ہر نماز میں کہتے ہیں قربتاً للہ، قربتاً للہ، اللہ کی قربت تو ہو ہی نہیں سکتی، کیوں کہلایا جاتا ہے؟ فرمایا اگر نہ ہوتی تو کہلوایا کیوں جاتا؟ سسپینس چھوڑ رہا ہوں میں، آپ نے کہہ دیا کوئی تو قرب ہے تو پھر میں سسپینس چھوڑ رہا ہوں۔ میں پھر کسی وقت قربت ہوتی ہے، اور بھائی یہ تھوڑی قربت ہے 14 صف پہ آ جائے، پھر میں لسٹ پیش کروں، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو، نہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی دو چل باتیں کا پھر بات آگے چلاتا ہوں۔ آل محمد سے منسوب کوئی بھی کام کرو، اجر مودت کی ادائیگی سمجھ کے کرو، احسان لگا کے نہ کرو۔ میں نے کیا وہ میں کہنا ہے، مولانا تو ایک بندے نے کوئی قلعہ زمین امام بارگاہ کو دی، اعلان کرتا پھر رہا ہوں جی میں نے قلعہ امام کو زمین دی۔ میں نے کہا شکر پڑھ، کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا مولا نے اپنی زمین جو تجھے دی تھی قبول کر لی۔ شکر پڑھ، شکر نہیں ہے، میں نے دی۔ مجھے بندے مجلس سے باہر نکلے نا تو پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے؟ ہاں مجلس پہ گئے تھے۔ بزرگ توجہ کیجیے گا جتنے اچھے ہو، کمال عرفان کے موتی ہیں۔ میں نے کہا پہلے میں اسی لیے عرفان کے موتی ڈالنا چاہ رہا ہوں، یہاں سے درخت نکلیں گے انشاءاللہ، عرفان کی خوشبو دیکھنا بھائی کریم۔ میں بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں، بات ضائع نہ جائے، مجلس سے باہر نکلنے پر کبھی نہ کہا کرو میں مجلس پہ گیا تھا، دنیا کو بتایا کرو میرا حسین کتنا کریم ہے، میں مجلس پہ نہیں گیا، حسین نے مجھے بلایا تھا۔ میں کہاں گیا تھا؟ میری کیا اوقات ہے، وہ مجھے نہ بلاتا میں کیسے جاتا؟ یہ تو کریمی حسین کی ہے، خدا کی قسم یہ وہ تبدیلیاں ہیں، اگر آ گئی بس مہدی کا لشکر تیار۔ اتنی تو دیر لگتی ہے، اور کتنی دیر لگتی ہے؟ بادشاہ کے سپاہی تیار، او بھئی یہ آپ اتنی 10 دیگیں آپ نے اتاری، میں نے کہاں اتاری؟ انہوں نے پسند فرمایا، انہوں نے کریمی کی، ذائقہ ڈل گیا، انہوں نے پھر اپنے چاہنے والوں کو بلا کر شفقت فرما کے مجھ پہ احسان کیا۔ بھائی میں بسم اللہ کروں نہیں، اس بات یہ دعویٰ کیا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو بات سمجھ نہ آئی ہو، دلیل بہت بڑی دینے لگا۔ قریب کربلا امام مظلوم تشریف فرمائی، بندہ آیا بھائی قریب، قاسم بھائی توجہ کیجیے، بندہ آیا، آگے کہنے لگا مولا میں آپ سے بھی پیار کرتا ہوں، آپ کے چاہنے والوں سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اچھا کیا ہوا؟ مولا وہ رات ایک آپ کا چاہنے والا آیا، مولا میں نے اس کو اچھے اپنے بستر پر بٹھایا، مولا میں نے پھر اس کو اچھا کھانا دیا، مولا میں نے پھر اس کی خدمت کی۔ اچھا
سرکار فرماتی ہیں تو نے تو احسان نہیں لگایا، وہ تو تجھ پہ احسان لگا کے سرکار میں سمجھا نہیں، فرمایا جس وقت اس نے تیرے بستر پر قدم رکھا تجھے اندازہ ہی نہیں، تیرے بڑوں کو معافی دلوا دے. تیری طرف سے تیار کیا گیا لنگر کا لقمہ ہمارے نام کا کھایا، تجھے اندازہ نہیں تیرے گناہوں کی سلیٹ خالی. تو احسان لگاتا ہے میں نے آپ کے جاننے والے کو گھر بلا کے خدمت کی نہیں، وہ تجھ پہ احسان لگا کے چلا گیا. اس لیے بڑی طبیعی گفتگو کا نچوڑ پہلا یہ کیا کوشش کرو کبھی بھی مولا پہ یا مولا کے کسی چاہنے والے پہ احسان نہ لگاؤ. پتہ کیا ہوتا ہے نقصان اس کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ تصویر میں بڑے آرام سے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے انسان کی روحانی ترقی رک جاتی ہے، سفر رک جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے میں نے مجلس پڑھی، میں نے ماتم کیا، میں نے لنگر پڑھایا، میں نے لنگر کھایا، میں نے یہ سب کچھ کیا، میں نے روحانی ترقی رک جاتی ہے. ہوتا کیا ہے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے. اور جو کہے نا یہ سب کچھ مولا نے کیا، روحانی سفر چلتا رہتا ہے. اب یہ بھی بتاتا جاؤں کہ روحانی ترقی کیا ہے اور روحانی سفر کے رکنے کی پیچھے بات کیا چھپی ہے، سنتے جانا باز ہے نہ جائے. اب جو بے طرف کرنا بیٹا جلدی دماغ جو سفر جب رکتا ہے پھر دنیا کی ہر عورت کشش محسوس کراتی ہے. کوئی دنیا کی عورت آ گئی، کوئی بچی آ گئی، کوئی خاتون آ گئی، کشش ہوتی ہے. اگر بندے کا سفر جاری ہو پھر وہ ان آنکھوں کو ناپاک نہیں کرتا جن آنکھوں سے عباس کا عالم دیکھتا ہے. ایک انسان آ جاتا ہے نا بھئی کوئی بات نہیں، میں نے اگر کوئی گناہ کر لیا مجلس کراؤں گا معافی مل جائے گی. یعنی کوئی نہ کوئی عنصر ذہن کے کسی گوشے میں موجود ہے نا، اتنا ٹائم بھی مومن نہیں انتظار کرتا. نا میں گناہ کروں، معصوم کا فرمان ہے. مومن وہ نہیں جو گناہ کر کے معافیاں مانگتا ہے، مومن وہ ہے جو قدم قدم پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تو نے مجھ جیسے کو ایسے عطا کیے. جب سفر جاری رہے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، سفر رک جائے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ بھی بتاتا جاؤں جب سفر جاری رہے اس وقت خوشبو آتی ہے بندے سے، پاور ہوتی ہے بندے کے پاس. وہ ایک کو نہیں کہتا التماس سے دعا، میرے حق میں دعا کرنا اور میرے حق میں دعا کرنا. بندے کا سفر جاری ہو، بندہ پیور مومن ہو، خدا کی قسم وہ خود زمین پہ چلتی پھرتی دعا ہو. ورنہ ایمان کمزور ہے کہ وہ کہے گا میرے حق میں دعا کرنا، میرے حق میں دعا کرنا، میرے حق میں دعا کرنا. نہیں، مومن کا یہ کمال ہونا چاہیے وہ دنیا کو کہے آؤ میں علی والا ہوں، میں تمہارے حق میں دعا کروں. سفر جاری رہے، سفر روکے گا. جب سفر جاری رہے گا کوئی تمہیں ترجمے طرف کرنا عرفان کے موتی میں بس نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جب سفر جاری رہے گا کوٹا سے خان والوں، کوئی تمہیں گالی دے گا، کوئی تمہیں برا بلا کہے گا، وہیں کھڑے ہو کے نہ صرف معاف کرو گے بلکہ کہو گے پروردگار اپنے حبیب اور حبیب کی آل کے صدقے اس کو معاف کر دینا، اس کو پتہ نہیں تیرا عذاب کتنا سخت ہے. سفر رک گیا تو پھر گالی کا جواب گالی سے دے گا. کسی نے ماں کی گالی دی، اللہ بہن ماں دونوں کی دے گا. نہیں، تیرا کام نہیں، تو اپنی زبان اس کو جواب دے کے گندی کر. تیری زبان اعلیٰ ہے، کیوں؟ تیری زبان اس گھر پہ درود پڑتی ہے. اور میں یہ عرض کرتا جاؤں مولانا کی موجودگی
موجودگی میں واجب الاحترام قابل قدر ضرور اس پہ گفتگو کیجئے گا، بار بار کیجئے گا، چوکوں میں کیجئے گا، گھروں میں بیٹھ کے ڈسکس کیجئے گا، کچہریوں میں کیجئے گا، مولا کی عزت کی قسم، صاحب کی موجودگی کی قسم، اس وقت تک ولایت کی وہ بھی سمجھ نہیں آتی جب تک کردار پاک نہ ہو۔ سوچئے بڑی بات کریں، ولایت کے بغیر چارہ نہیں، واجب نہیں، اوجب ہے، مگر ولایت کی وہ بھی سمجھ نہیں آتی جب تک پاکیزگی نہ ہو۔ کیسے آئے گی؟ ہمارے پاس تو محترم اتنے ذریعے ہیں، اللہ نے ان معصومین کے صدقے اتنے ذریعے پیدا کیے۔ میں فضائل نہیں بتاتا، علامہ عباس کے روحانی فضائل لوگ مس یوز کر جائیں گے۔ اچھا چلو کسی کا دن تو ایک فضیلت بتا دے تو بسم اللہ کرو۔ امام کی بارگاہ بیٹھے ہو، اللہ کے گھر بیٹھے ہو، مولا کے اللہ کے سائے دارے بیٹھے ہو، تعزیے کا بھی سایہ موجود ہے۔ ایک 40 دن اسد بخاری کا کہنا مانا، 40 دن صرف صبح صبح اٹھ کے غازی کے علم کو سلام کر کے امام زمانہ کو سلام کرنا، کوشش کرنا 40 دن تجربہ کر کے دیکھو، 40 دن کوئی حرام نہ دیکھنا، کوئی عورت نہ دیکھنا، کوئی نامعلوم کی طرف نگاہ نہ کرنا، 40 دن کوشش کرنا کوئی گالی دے چپ کر کے صبر کر جانا، کوشش کرنا کسی کا گلہ نہ کرنا۔ 40 دن بعد تم چاہو کہ بغیر گاڑی کے ہم لاہور چلے جائیں، تم چلے جاؤ۔ میں بہت بڑا کلیہ دے گیا، پتہ نہیں یہ ممبر کی باتیں ہیں بھی نہیں مولانا، پتہ نہیں ہے، خدا کی قسم ایک 40 دن تو کر کے دیکھو نا، روحانی پرواز ہونی چاہیے نا یار۔ امام زمانہ کے امانت بھائی کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں فلانا دنیا کے کونے میں، عاشق میرا سو رہا ہے یا میری کلیجہ سو رہی ہے، میں اٹھانے جا رہا ہوں، نہیں، امام تجھے سرفراز کرنا چاہتا ہے، تیری اتنی پاور ہو، امام کہے میرا ناصر ادھر آؤ، کوٹ حسن خان کے اس قبرستان کے کونے میں میرا ایک ناصر سو رہا ہے، اٹھا کے لا۔ اور اللہ کہے مولا میں کس چیز پہ جاؤں، جہاز پہ؟ اتنی پاور ہونی چاہیے، تمہیں پاورز دینے کے لیے، تمہاری روحانیت بڑھانے کے لیے۔ میں 10 کی کیفیت کا بیان کروں، مجلس پاڑی گرا میں کریم تاکہ بات پہنچ جائے۔ جوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تعزیے پہ نگاہ، میں آپ کو کیا بتاؤں کتنی کریمی آتی ہے، علامہ عباس پہ نگاہ، پتہ نہیں کتنی کریمی آتی ہے، مٹی کربلا کی خاک شفا پہ نگاہ۔ کیوں کہتے ہیں جانے والے کے ہاتھ میں دے دیا کرو، تاکہ جہاں اعمال کام نہ آئے وہاں کربلا کی مٹی کام آئے۔ کوئی ہے نا پاور کربلا کی مٹی میں؟ کیونکہ ہر قسم کی خاک بیکار، کربلا کی خاک شفا۔ کوئی ہے نا طاقت؟ تو اگر دنیا سے جانے کے بعد کوئی نہ کوئی کرم کا دروازہ کھول سکتی ہے تو کربلا کی مٹی دنیا میں کرم کے دروازے نہیں کھول سکتی۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا ہے، باتیں تمیدی پہ ہماری کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ طبیعت میں گھبرا تو نہیں گئی، گھبرا گئی ہم تو رخ چینج کر دیتے ہیں، ضرور پڑے نا اس بات کا۔ آج کے بعد کربلا کی مٹی پہ خالی سجدہ نہ کرنا، غور ضرور کرنا، غور کرنا یہ کربلا کی مٹی میں ہے کیا، صرف چومنے کے لیے یا سجدے کے لیے نہیں۔ اگر انہوں نے ہمارے اوپر رحم فرمایا، ہمیں کربلا کی مٹی عطا کر کے سجدے کے قابل بنایا، تو کوئی نہ کوئی طلسم تو چھپا ہے نا۔ جب اس کے عرفانی طلسم میں اوتزن ہوگے، سب سے پہلا جو راز کھلے گا وہ یہ کربلا کی مٹی اس کمال پہ ہے کہ اس میں حسین بھی ہے اور بھی ہے۔ اس میں حسین بھی ہے۔ ایک جگہ بھائی کریم خطاب کیا، بڑا خطبہ جب میں رفیع تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، ایک میں نے چھوٹی سی بات کی، صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سید وہ 9 لاکھ میں سے بھی تو بہت سارے فنارے و سکر ہوئے نا، کیا وہ اس کربلا کی مٹی میں شامل نہیں؟ میں نے کہا شیعہ کا جواب نہیں دوں گا، اہل سنت علماء نے جو لکھا ہے وہ جواب دوں گا۔
اہل تشیع علماء نے لکھا میں بات ہی نہیں کرتا. بات شبیر اہل سنت علماء نے لکھا ہے حسین تیرے مقابلے میں جس دور میں جو آئے حلالی نہیں ہوتا. آگے بڑی کمال کریم میں بات لے کے کمال لے کر میں سلام پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں حسین تیرے مقابلے میں جو آئے جب آئے جس دور میں آئے حلالی نہیں ہوتا. اور حسین تیری مٹی قبول ہی حلالی کو کرتے ہیں. اپنے علماء نے تو بات بہت اعلیٰ لکھی ہے. کربلا کی مٹی میں غور کیا کرو, خالی سجدہ نہ کیا کرو, یہ تم سے کچھ تقاضا کرتی ہے. صرف سجدے کے لیے غور کیا کرو. یار پیسے اکٹھے کرنے میں غور کرتے ہو اچھی بات ہے, مولا کے لیے کرو. باقی معاملات میں غور کرتے ہو اچھی بات ہے, کرو. لیکن یار یہ تمہارے پاس عرفان کے کمال تحفے موجود ہیں, ان پہ بھی تو غور کرو. جیسے مجھے افسوس ہوتا ہے مولانا میں پوری دنیا آدھی دنیا میں پڑھ بیٹھا ہوں, سویڈن سے لے کر کام تک ترکی تک سارے علاقوں میں تقریباً میں پڑھ بیٹھا ہوں. وہاں بھی میں نے گزارش کی مجھے مولا کی عزت کی قسم, اس ممبر کی قسم, غازی کا علم شیعوں کی منتیں منوانے کے لیے نہیں. یہ پنجہ کس لیے ہے کسی نے غور ہی نہیں کیا. سب نے کہا منت مانو, عباس کا علم آ گیا. ویسے آپس کی بات ہے, یہ بات باہر نہیں جا رہی, آپس میں بیٹھے گفتگو ہو رہی ہے. بندوں کو تو وقت دیا جاتا ہے, بشر کو تو ٹائم دیا جاتا ہے 1 سال کا. تو میرا کام ہو جائے تو میں منت اتاروں گا. کس کو کہہ رہی ہوں؟ بات دور نہ چلی جائے, واقعہ میرے سامنے آ گیا, بات دور نہ چلی جائے, بتاتا جاؤں. میں یہ بات پوری کروں پھر واقعہ سنا کے بسی جانا چاہتا ہوں. بات آ گئی ہے, پریشان نہ ہو جائیں. دعویٰ کیے تو دلیل بھی ساتھ. علم عباس یہ وہ کر پنجا, یہ منت منوانے کے لیے نہیں, یہ ہم سے کچھ تقاضا کر رہے ہیں. نہیں سمجھ آتا ہے. پوری روئے زمین پہ عباس کا پاک ہاتھ بلند ہو کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں ایک تو ہم فاتح ہیں, کیونکہ ہمیشہ فتح ہی بلند ہوتا ہے, اور دوسرا تمہارا کوئی دوست, کوئی چاہنے والا کسی کیفیت میں مبتلا ہو, اگر وہ پریشانی کی حالت میں نہ مل رہا ہو, کیا کرتا ہے؟ ہاتھ اوپر کرتا ہے, میں یہ ہوں. عباس کا پنجہ کہہ رہے حل میں ناصر کی صدا آج بھی بلند ہے. قسم بنتے منوانے کے لیے نہیں, یہ ہم نے صرف منت ہو گئے. بھائی ان کے لیے منتیں ہیں جو نئے نئے مذہب حقہ میں آئیں, ان کا یقین بڑھانے کے لیے منتیں ٹھیک ہیں. مومن تو مولا کی ہر رضا پہ راضی ہوتا. ہم نے بننا ہے مولا کی رضا. شکر کرتے جاؤ, خدا کی قسم خزانوں کے منہ کھلتے جائیں گے. شکر کرتے جاؤ, شکوہ نہ کرنا. کبھی مولا کا موالی رو رو کے کسی دوسرے کے سامنے یہ نہ کہے او دیکھ یار میرے پاس تو اس دفعہ گندم ہی نہیں ہے. اور بھائی بات کچھ پہ نہیں علی پہ جاتی ہے. نارویا کر رہی ہے گندم. میں چھوٹے سے عرض کرنے لگا, ہو سکتا ہے کسی کے ہاں ایسا مسئلہ ہو, نہ ہو گندم نہ ہو آٹا, بھوکا سوئے. ایک رات سونے سے پہلے صرف ایک کام کر کے سونا, کہنا کائنات کا والی, سلطنت کا بادشاہ. بادشاہ دنیا کے اور ہوتے ہیں, کائنات کی سلطنت کا بادشاہ جو حقیقی ہے, شہزادہ شاہی خاندان کا وہ اور ہوتا ہے. مولا اگر تیری سلطنت میں تیری رعیت کا یہ بندہ تیری مرضی سے بھوکا سو رہا ہے تو بسم اللہ میں بھوکا ہی قبول کرتا ہوں, اگر نہیں تو بسم اللہ تیری مرضی, بھوکا سنائے یا کچھ دے کے سنائے. مولا کی بات کا آج تو کر کے دیکھو نا کیا بات کہیں دور نہ چلی رہے. جتنے بھی منصوبات چیزیں ہیں یہ ہماری منتوں کے لیے نہیں ہے, ہم سے کچھ تقاضے کر رہی ہیں. کربلا کی مٹی, بات چل رہی تھی میں مکمل کروں. کربلا کی مٹی ہمیں کہتی ہے مجھے غور سے دیکھو, اس میں صرف میں نہیں, حسین نہیں, غور بھی ہے, حبیب بھی ہے, جون بھی ہے,
اکبر بھی ہے، اصغر بھی ہے، عباس بھی ہے، اس میں سب موجود ہیں۔ کربلا کی مٹی ایک بات تو بتا، حسین سردار کو اتنا کریم ہے، ہم تجھے اور غور کو جدا ہی نہیں کر سکتے۔ اتنا کریم ہے کہ اس نے اپنے آپ میں ایک نوکر کو ضم کر دیا۔ کربلا کی مٹی کہتی ہے ذرا ساحل سمندر میں جا، سمندر میں کراچی میں جا کے دیکھ، گندے نالے عجیب عجیب پانی سمندر میں گرتے ہیں، دیکھ سمندر کسی کو اس جیسا رہنے دیتا ہے؟ یہی تو سمندر کا کمال ہے۔ کربلا کی مٹی ہم سے ایک اور بھی تقاضا کرتی ہے۔ کربلا کی مٹی تیرا شکریہ، آج 1400 سال بعد ہم تجھے چوم بھی رہے ہیں، اپنی نمازوں کی قبولیت کا معیار بھی بنا رہے ہیں، ہم دنیا سے جانے کے وقت اپنے ہاتھوں میں بھی لے کے جا رہے ہیں، لیکن کربلا کی مٹی معذرت خواہ ہے، تیری حقیقت کو ابھی تک ہم سمجھے نہیں، ہمیں بتا، ہمیں کیوں سجدہ کروا کے ہم پہ کرم کیا کرنا چاہتی ہے؟ کربلا کی مٹی کہتی ہے ذرا غور کرنا، اس میں حسین اور حر کٹھے ہیں، حر علیہ السلام، حسین علیہ السلام بنانے والا علیہ السلام، یہ ٹھیک ہے۔ کربلا کی مٹی کہتی ہے بس یہی ذہن نشین رکھنا، حر ہمیشہ علیہ السلام رہے گا، مجھ پہ سجدہ کرنے والا تیرا زمانے کا حسین بھی تجھے حر بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی علیہ السلام پڑھ۔ شاید میں اپنی تقریر کا نچوڑ کسی تک پہنچا ہوں، وہ تو علیہ السلام ہے، تجھے بنانا چاہتا ہے تیرے زمانے کا حسین، تیرا کیا ارادہ ہے؟ کیا تو نے بھی ویسا بننا ہے یا نہیں؟ آگے کربلا کی مٹی ایک اور پیغام دیتی ہے، بس اسی پیغام پہ تو جملے مسائل پر پھر اجازت، باقی اس پر چھوڑ دیتا ہوں پھر کسی بات، کیا خیال ہے؟ اچھا، کربلا کی مٹی ایک اور ہمیں پیغام دیتی ہے۔ کربلا کی مٹی کہتی ہے دیکھو، حر جتنے بھی، میں ہے عرفان کا موتی تھا کیوں تو میں چھوڑ دیتا ہوں، ظاہر نہ کرنا کوٹ سلطان والوں۔ کربلا کی مٹی کہتی ہے حر اس میں ہے حسین کا عاشق، حبیب مظاہر اس میں ہے حسین کا عاشق، جتنے بھی عاشق اس میں ہیں، اگر تو زمانے کے حسین کو لبیک کہنا تیرا مقام اور ہوگا۔ میں نے کربلا کی مٹی سے پوچھا فرق کیا ہے؟ کربلا کی مٹی کہتی ہے سلمان نے علی کو مانا تھا علی کو دیکھ کر، حر نے حسین کو مانا تھا حسین کو دیکھ کر، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ یا امام المنتظر یا امام المنتظر آواز بلند تر صلوات بھائی زندہ باد، کوٹ سلطان والوں سلام ہے آپ کے بیان سماعت پہ۔ میری آج کی گزارشات جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی ہے، کوشش کرنی ہے اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنانے ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ 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 تر بنانا ہے۔ ہو گئی کوتاہیاں حر بن کے معافی مانگنی ہے، انسان ہے نا، ہو جاتی ہے غلطیاں، مثلا جیسے بندہ بندے سے ناراض ہوتا ہے، مرنے کے بعد میت پڑی ہوتی ہے، مولانا اس بات کی گواہی دیں گے، جنازہ پڑھانے سے پہلے میت کا وارث کھڑا ہو کے کہتے ہیں یار اس کی تو غلطی تھی معاف کر دینا، یا تم ناراض ہو اس سے تم معاف کرنا، یہ ناراض ہے پھر بھی معافی دینا۔ میں کہتا ہوں نہیں یار، مرنے کے بعد معافی کس کام کی معافی، زندگی میں مانگو رہا ہے، مقام مومنیت پہ پہنچنے زندگی میں ایک دوسرے کو معاف کر دو، صرف جاری رکھو، رکو نہ، کوئی گیلا کرتا ہے کوئی غیبت کرتا ہے جواب نہ دو، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، کوشش کرو، ایمان کی وردی ہے باوضو رہنا، انسان ہے وضو خطا ہو جاتا ہے پھر وضو کر لیا کرو، باوضو رہو، صبح صبح اٹھ کے اپنے امام کو سلام کیا بادشاہ کو السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا ابا صالح، سلام کیا کرو۔ کتنے خوش نصیب ہو جن کے نانا کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، ان کے نانا کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے، وہ تمہیں فرمائیں گے ہمارا بھی تم پر سلام، اٹھ کے امام کو سلام کیا کرو۔ پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، گھر میں دسترخوان امام زمانہ بچھاؤ،
مومنوں کو بلاؤ، اعلان کر کے کہو آؤ بابا، ہفتے میں نہیں، 15 دن میں نہیں، مہینے میں ایک دفعہ ضرور گھر میں دسترخوان ہونا چاہیے، جو حسب توفیق ہے، ضروری نہیں گوشت، دال ہے، چاول خالی ہیں، مرچوں والے چاول، آلو والے چاول پکا کے سرکار کی دعا مانگ کے کھلاؤ، انشاءاللہ تمہارے مسئلے پریشانیاں ٹینشنیں ختم، انشاءاللہ جو پاکیزہ ہونا شروع ہوگے، ٹینشنیں ٹنشنیں ختم، پریشانیاں ختم، تم کہو گے نا میری فصل تیار ہے، امام زمانہ کے صدقے اللہ آج بارش نہ آئے، نہیں آئے گی، کہو گے نا آج بارش چاہیے، آ جائے گی، یہ تمہارا کام ہے، مولا کے نوکروں نے معجزے دکھائے، تو ہم ان نوکروں کو سلام کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے تھے، کیا ہم نوکر نہیں بن سکتے؟ ہم نہیں بننا ہے، انشاءاللہ ان چیزوں کو کور کرنا ہے، بہتری کی طرف قدم اٹھانا ہے، ہم نے کور کرنا ہے، ایک اور دعا ہے، وہ بھی آپ کو دے کے جائیں گے، حدیثے کے ساتھ دعائیں کمائل پڑھتے رہو، مولانا خدمت میں گزارش ہے کہ ضرور جمعے والے دن اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، ایک دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جو دعائیں پڑھتے دنیا سے چلا گیا، یہ چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوئے میرا مہدی خود قبر پہ آ کے اٹھائے گا، اتنی اہم دعا ہے جس سے ہم شناسہ نہیں ہیں، کوئی لاہور والوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجی ہے، سب کو ملے گی، مگر گھر نہیں لگانی، پڑھنی بھی ہے، اردو میں ترجمہ ساتھ ہے، اردو میں ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا چھٹا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور 2 جملے مسائل، میں نے کہہ دیا تھا اس لیے بھائی بھی کہہ رہے واقعی کی بات، معصوم کا دور ہے، عیسائی نے متوکل ملعون کے بلانے پر، موت کا خوف آنے پر منت مانی تھی، کہیں بھائی قریب شیعہ کتب کی زینت، منت مانی تھی، محمد کا محمد بیٹا زمین پر موجود ہے، اگر متوکل نے مجھے کچھ نہ کہا میں 100 دینار مولا کو دوں گا، علی نقی بادشاہ، میں مولا کو 100 دینار دوں گا، گھر سے جا، پابندی لگائی ہوئی تھی، متوکل نے سختی کی ہوئی تھی، فرزند رسول سے ملنے کے لیے لوگوں کو کہتا تھا خبردار ادھر نہیں جانا، عیسائی ہے، سواری پہ چل رہا ہے، جملہ بڑا کمال ہے بھائی صاحب، چلتے متوکل کی طرف جانے سے پہلے سواری کا رخ سرکار کے گھر کی طرف موڑ دیا، ذہن میں خیال آیا اوے کملا، منت بھی تو نے مانی، ادا بھی اس وقت کرے گا جب کام ہو گیا، چل کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو کوئی بات نہیں، منت پہلے ادا کر، ہے یعقوب نام ہے، چل پڑا گلیوں میں، اب سوچنے لگا میں ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ فرزند رسول کا گھر کہاں ہے، یہ لوگ کہیں گے تو عیسائی ہے، تیرا کیا تعلق ہے، اور ہو سکتا ہے یہ بات بھی کریں، کیا کمال یقین ہے، امانت اخیر ہے بھائی قاسم، کمال ہے یار، اس نے سواری کو کہا سواری مجھے نہیں پتا فرزند رسول کا گھر کہاں ہے، میں نے پوچھنا بھی کسی سے نہیں، چونکہ تو خاطی ان کا ہے مجھے اسی دروازے پہ لے جا، بھائی کلیم سواری گلیوں میں سے مڑتی سیدھی امام کے دروازے پہ لے جا، اس نے 100 دینار اپنے لکھا ہے صاحب کتاب نے اپنے یہاں سی کے چھپا دیے تھے، منت کے جو تھے چھپا دیے تھے، دروازے پہ آیا، سواری رک گئی، سواری نے قدم نہ اٹھایا، کمال ہے، ایک عیسائی کی سواری کا یہ کمال ہے تو حسین کی سواری کا کربلا میں رک جانا بھی کمال ہے، میں اس میں بھی بات بڑی تفصیلی بھائی کریم کر سکتا ہوں، ہو سکتی ہے بادشاہ کی توفیق سے، لیکن نہیں، یہ کھڑا ہے اندر سے ایک حبشی غلام آیا، تم ہو یا وہ؟ کہا جی، کہا وہ 100 دینار منت کے دو، وہ 100 دینار
جو منت کے چھپائے ہیں آستین میں وہ دو بھائی کمال ہے، گھبرا گئے یہ تمہارے 14 شعبان کو جو عریضے لکھتے ہو پانی میں ڈالتے ہو کون اٹھاتا ہے؟ تمہارا امام اٹھاتا ہے پانی اسے؟ نہیں، تیرے امام کا نوکر حسین بن رو اٹھاتا ہے۔ کتنا طاقتور ہے تیرے امام کا نوکر، اس کو دنیا میں پڑے ہوئے پانیوں کے اندر پتہ ہے کس کا عریضہ کہاں ہے، کس کا عریضہ کہاں ہے۔ بھائی کیا بات ہے، سلامت میرا سوال کو سلام۔ تیرے امام کے نوکر کو گواہی دیں گے اہل علم جو تشریف فرما ہے، حسین بن رو کو دنیا سے گئے ہوئے 1150 سال ہو گئے، ظہری جنازہ بھی پڑھایا جا چکا ہے، ظہری دفنایا بھی جا چکا ہے، مگر بقیت اللہ کا کرم اتنا ہے کہ آج بھی باقی ہے۔ اچھا صرف یہاں تم حافظ آباد میں ادھر کے پانی میں عریضہ ڈالتے ہو، لاہور والے راوی میں نہیں ڈالتے، ڈالتے ہیں، نہروں میں بھی ڈالتے ہیں، کراچی والے سمندر میں بھی ڈالتے ہیں، اسلام آباد والے ڈیم میں ڈالتے ہیں، یورپ والے اپنے سمندروں میں ڈالتے ہیں، امریکہ والے اپنے سمندروں میں ڈالتے ہیں، دبئی والے اپنے قریب سمندر میں ڈالتے ہیں۔ وہ کتنی دستر سے تیرے امام کی اس کے نوکر کو پتہ ہے کس کا عریضہ کہاں کہاں ہے۔ اور چیلنج ہے بشر کو، کوئی بندہ سال میں 10,000 خط پڑھ کے دکھائے، پھر بھی کہتا ہے مولا میرے جیسا۔ ابھی توجہ نہیں، کتنے کروڑ لوگوں نے تیرے امام کو خط لکھا ہے، تیرے امام کے نوکر کو پتہ ہے پانیوں سے اٹھا کے جاتے ہیں۔ پر بات کبھی نہ ہو جائے، 100 دینار دے جو تو نے منت کے رکھے تھے آستین سے نکال کے دیے، کہتے 2 نشانیاں پوری ہو گئی، پہلا میرے نام سے پکارا، دوسرا میری نیت سے واقف، اندر گیا، آواز آئی آ جا، کہتے میں نے دیکھا معصوم مصلی پہ تشریف فرما ہے، مجھے فرمانے لگے یقین میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اب کیا ارادہ ہے، امام فرمانے لگے اب کیا ارادہ ہے، یعنی متوکل کے پاس جانے کا۔ کہتے ہیں مولا احسان ہے آپ کا کہ جس نے فخر عیسیٰ مجھ جیسے یعقوب کو زیارت کرا کر یقین کامل پہ لا کھڑا کیا کہ میں نے شکر ہے منت کام ہونے کے بعد نہیں اتارے۔ شکریہ، مہربانی، گیا متوکل نے کہا میں نے تجھے ویسے بلایا تھا، کرم ہونا ہے تو پھر ایسے ہی بس اتنے کافی دعائیں بانٹی جائیں گی، سب لے لیجیے گا، کوشش کیجیے گا، پڑھیے گا، ترجمہ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، خیر بھی ہوگی، اور انشاءاللہ امام کے لشکر سپاہیوں میں بھی شمار۔ میری دعا ہے دل سے، مولا کرے سب موالیان حیدر کرار مولا کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ میں نے کبھی تفریق مولانا نہیں کی، بڑی بڑی باتیں دنیا کرتی ہے، جی وہ اس طرح ہے، جی وہ اس طرح ہے، جی اس کو غلط کہو، جی وہ تمہیں غلط کہتا ہے اس کو غلط کہو۔ بابا نہیں، کربلا کہتی ہے کسی کو غلط نہ کہنا فی الحال، اس لیے جس کو تو غلط کہے آنے والا حسین اسے غل بنا دے تو کیا کرے گا؟ آنے والا حسین جس کو تو غلط کہتے اسے غل بنا دے۔ یہ واپس سے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، وہ ولایت پڑھتا ہے، وہ ولایت نہیں پڑھتا، وہ نہیں پڑھتا تو وہ فارغ ہے، جو پڑھتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، یا جو پڑھتا ہے وہ فارغ ہے، جو نہیں پڑھتا تو وہ ٹھیک۔ ان چکروں سے باہر آؤ، ہر ایک کا عقیدہ اپنے لیے۔ میں ایک جگہ اہل نشید بھائی تھے، انہوں نے مولانا مجھے کہا ایک بات پہ گفتگو کیجیے گا کہ یہ آج کل وہ درود سرکار کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہتے، اس پہ بات کیجیے گا۔
ممبر پہ آ کے میرا پیغام ہوتا ہی محبت کا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے. پھر میں نے ممبر پہ آ کے صرف ایک ہی جملہ کہا. میں نے کہا کیوں لڑتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کیوں لڑتے ہو؟ آج اس کی زبان پہ نہیں آنا چاہتے. اس لیے میں بسم اللہ کروں، اپنا عقیدہ سنبھال کے رکھو. اپنا عقیدہ اتنا کمال لے آؤ، اتنا کمال لے آؤ، ولایت قائم کرو. مجھے بتاؤ، پھر بات میں یہاں مکمل کرنے لگا تھا. پھر آپ کی محبت میں ایک جملہ مولانا میں عرض کرنے لگا. مولانا دسترخوان امیر کائنات بیچتا تھا. مولا کے سارے نوکر لنگر کرتے تھے. جناب سلمان بھی کرتے تھے، جناب ابوذر بھی کرتے تھے. ایسے ہے جو سلمان کا عقیدہ تھا یا معیار ایمان تھا وہ ابوذر کا تھا. شاباش. کوئی محقق مجھے ثابت کر دے کہ کسی دن سلمان نے کہا ہو ابوذر تو اٹھ، یہاں سے تو اس قابل ہی نہیں ہے، تو علی کو وہ نہیں مانتا جو میں مانتا ہوں. کبھی کہا ہو اٹھ تو اس قابل نہیں، دسترخوان پہ نہ بیٹھ؟ نہیں. کہا ابوذر کو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. پوچھیں ہم سب مل کے سلمان کیوں ابوذر کو کچھ نہیں کہے گا؟ آگے سے کہتے ہیں دسترخوان ہے مولا کا، فیصلے کرنے ہیں مہدی نے. قصور اس کا نہیں، کمال میرا نہیں، یہ احسان علی کا ہے، کس میں کتنا اتر جائے. امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات، پہلی نشست تھی، اگر آپ میں تبدیلی رہی تو انشاءاللہ آتے جاتے رہیں گے. لیکن سفر ہونا چاہیے. صرف سننے کے بعد باہر نکلے تو کوئی چھیڑے تو کوئی بدتمیزی کرے تو آپ نے بھی جواب دیا، پھر میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. کوٹ حسن خان میں غیر انشاءاللہ آج کے بعد تمہیں دیکھ کے کہیں اگر یہ ہے مولا والے تو ہم بھی بنتے ہیں. تھوڑی سی تبدیلی تو آنی چاہیے نا. انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ. بس اتنی عرضیت تھی، اتنی گزاری کو جملے مسائل درج کرتا ہوں. ہمارے ذکر ادھورے ہیں جب تک شام سے آنے والے ہیں، طویل سفر کر کے صرف بھائی کا پرسہ لینے آئے. جب تک دو جملے ہم نہ کہیں، مولا جانتے ہیں ہمارے ذکر ادھورے ہیں. کوشش کرتا ہوں جہاں حد الامکان ضرور ایک نہ ایک جملہ کہوں گا. اتنی تھکی تھی شہزادی جب وہ واپس سفر کر کے کربلا پہنچی نا، طویل مسائل نہیں پڑھنا. لیکن ایک بات پہ بھائی میں قائل بھی ہوں، ممبر پہ بھی کہتا ہوں، چھٹے امام کا وہ فرمان، شیعوں ہمارے گھر کے مسائل ضرور بیان کرنا، ہماری توہین نہ کرنا. اس کا میں قائل بھی ہوں اور برادران ممبر پہ آنے والوں کے خدمت میں گزارش بھی کروں گا کہ جتنی مقتل کی کتابیں ہیں ضرور پڑھو، مگر ان کو بتانے سے پہلے ضمیر پہ ضرور توڑو. کیونکہ یہ گھر جتنی عظمت کا مالک ہے، کہیں ان گھر کی شان کے خلاف کو جملہ نہ چلا جائے. کیونکہ فضائل میں ہم انہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، مسائل میں ہم کیا گزرا بنا دیتے ہیں. بابا یہ گھر مجبور نہیں، مختار گھر ہے. شاباش. آئی نا واپس کربلا، کہنے لگی آواز دے کے اما فضا، اما فضا ہمیں اکبر کی خوشبو آ رہی، ہمیں قاصد کے سینوں کی خوشبو آ رہی، خوشبو آ رہی. اما پہنچی نگری کربلا کی. سن چکے ہو جناب جعفر والا واقعہ، میں سارا نہیں پڑھوں گا. کس طرح شہزادی پہنچی نا بھائی کے قریب، ایک جملہ فرمایا، میرا لال سجاد یہ جتنے بھی ساتھ آئے ہیں نا ان کو وقت دور چلے جائے، دور چلے جائے. میرا لال سجاد اگر ناراض نہ ہو آپ بھی دور چلے جائیں. میرا لال باقر کو بھی دور لے جاؤ. پھپھی اماں وہ خاص بات ہے. رو کے کہنے لگی سجاد اتنے
سفر کر کے آئی ہوں، اب زبان سے بتانے کے قابل نہیں ہوں، اپنا لباس پھٹا ہوا لے کے جاؤں گی اور جا کے کہوں گی عباس حسین ذرا میری کیفیت دیکھو۔ چلے گئے نا، ایک جملہ اور بس، زیادہ نہیں، ایک جملہ اور۔ پہنچی نا حسین کے پاس، عجیب انداز کے بہن کی ہیں شہزادی ہے، پہنا بہن کر کے کہتی ہے حسین جب میں 11 محرم کو چھوڑ کے گئی تھی نا، تیرا پتھروں میں جنازہ تھا۔ حسین جہاں بھی بیٹھی ہو نا، حسین تجھے بھلایا نہیں۔ حسین میں کبھی کبھی سوچتی تھی سفر کے دوران، تیرا ایک بار ٹوٹ جاتا تھا، اما سارا سارا دن روتی تھی۔ حسین نانا مجھے کندھوں پہ سوار کرا کے گلیوں میں دکھاتا تھا، میرے نام کا مقام دیکھو۔ حسین کبھی کبھی سوچتی ہوں اس امت کو کوئی خیال ہی نہ آیا، اس امت نے اتنا بے دردی سے لوٹا، اتنا بے دردی سے مہمان کو بلا کے لوٹا، جس کو کچھ نہ ملا اس نے ریت ڈالی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بقائمهم أجل